آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے کون سی سبزی زیادہ بہتر ہے؟ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ایک بم کا دھماکہ ہو تو انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کریلا ایک ایسی سبزی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور یہ ایک ایٹم بم کی طرح کام کرتا ہے۔ کریلا بادی کو مٹاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، بلغمی مزاج والوں کو خاص طور پر مفید دیتا ہے، اپارہ کو دور کرتا ہے، پیشاب آور ہے، لکوا، گینٹھیا، پیچش اور پتھری کے لیے مفید ہے۔ پتھری کے لیے بھی مفید ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے، بھوک لگاتا ہے، اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ کریلے کو ہاتھوں میں لے کے مسلے، اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے۔ نیکسٹ ہے بھنڈی۔ تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھنڈی میں ریشے کی بڑی شرح پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی، اس لیے ذیابیطس کے مریض کے لیے مفید ہے۔ اور بھنڈی سے آپ اپنے بالوں کو سلکی بھی کر سکتے ہیں، لمبا اور گھنا بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے بالوں کو بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ آپ نے بھنڈی کو اپنے بالوں پہ بھی اپلائی کرنا ہے، اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کی سکن کے لیے، پاؤں کے لیے سکن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ پھر آتے ہیں کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں تو اس سے موٹاپا، قبض دور اور چہرے کی جلد بھی صاف ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہترین غذا ہے کیونکہ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے، اس لیے شوگر کے مریضوں کو کریلے زیادہ سے زیادہ بنا کر کھلائیں اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں میں مسلیں۔ جن لوگوں کا مزاج بہت گرم کے لیے مناسب ہے کہ وہ کریلوں میں دہی اور ہرا دھنیا ملا کر پکائیں، اس سے ان کا طبیعت میں گرم مزاج اثر نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارا پودینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پودینہ پسند فرماتے تھے۔ پودینہ کیلشیم اور فولاد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ پودینے کا شربت دل دماغ قوت کو فراہم کرتا ہے، یعنی کہ طاقت فراہم کرتا ہے اور سر درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دمہ کے مریض کے لیے اس کا استعمال کارآمد ہے، خون میں موجود فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔ کوشش کریں پودینے کو اپنے گھر میں بھی اگائیں، اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اور اس سے مچھر مکھیاں بھی بھاگتے ہیں۔ تو یہ ہماری غذائیں ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ویڈیو دیکھنے، سننے اور پڑھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کو مکہ مدینے کا مسافر بنائے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے، آپ کو اپنی اولادوں کا سکون نصیب فرمائے اور آپ کو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری زبان کو ذکر رسول سے تار کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ ہم سے ناشکری ہو چکی وہاں پہ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہتے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں رہے شاد و آباد رہے۔ تو چلتے ہیں یہاں پہ آخری میسج کی طرف۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جہاں تک ہو سکے شکر ادا کیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر نعمت کا بے شکر ادا کریں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔